کورونا کے دنوں کی یہ ایک مومن باپ اور مومن میاں بیوی کی موت کی کہانی ہے۔ کلمے اور شہادت والی قابل رشک موت، ایسی موت کے باوضو ہو کے نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے اور جمعہ کے روز جب سورہ کہف کی آخری آیت ختم ہوئی، اس مرد مجاہد کی زندگی کی سانسیں بھی تمام ہو گئیں۔ ملک عبدالشکور کی شدید خواہش تھی کہ اللہ انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ اللہ نے مگر انہیں کورونا کی وہ موت نصیب فرمائی جس کو علماء اکرام شہادت کی موت قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے عجیب نشیب و فراز دیکھے۔ وہ کہا کرتے تھے، ایک دن وہ تھا جب میں بادشاہ کا بیٹا تھا اور اگلے دن میں فقیر ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر پیاروں کے لاشیں اٹھا کے سرحد پار کی اور پھر صبر و رضا، ایمان و یقین اور مستقل محنت سے پاکستان کے بانی ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی کا مقام حاصل کیا۔ انہوں نے ایک طرف اللہ کے قرب کی لذتوں کے عجیب ایمانی ذائقے چکھے تو دوسری طرف اللہ کا گھر آباد کیا، مخلوق خدا کے درد بانٹے اور زندگی یوں بسر کی کہ جہاں سے گزرے مہر و محبت اور ایمان کی کہکشاں تعمیر کرتے چلے گئے۔ تھرسڈے کی بات ہے اور ہم سب ابو کے پاس اس ٹائم پر اکٹھے ہوئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کافی ابو کرٹیکل ہو رہے ہیں اور اب شاید ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے، تو آپ کے پاس یہ کچھ ٹائم ہے، وقت ہے، تو آپ لوگوں نے جو کمیونیکیشن ان کے ساتھ کرنی ہے، جو بات چیت کرنی ہے وہ کر لیں۔ ابو کو اس سے پہلے ہی نا تھرسڈے کی مارننگ میں ہی ابو نے ان لوگوں سے، کیونکہ یہ پہلے موجود تھے، میں تھوڑا لیٹ پہنچی تھی، تو ابو کو شاید تھوڑا خود بھی اشارہ ہو گیا۔ انہوں نے نا لیٹے لیٹے ہی، جیسے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک دم سے انہوں نے آواز دی، احمد، کاشف اور بھائیوں کو انہوں نے پاس بلایا اور ان سے نا وہ بات چیت اس طرح کی شروع کی کہ انہوں نے کچھ وصیتیں اور کچھ امانتیں ان کے پاس لوگوں کی تھی، وہ ان کو بتانا شروع کی۔ اینڈ پہ بالکل میں جب پہنچی ہوں تو ابو جو تھے وہ مسلسل ذکر کر رہے تھے۔ الحمدللہ اتنا بڑا احسان تھا کہ مطلب ابو کی زبان پر نا مسلسل تسبیحات، کلمہ اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کی ویڈیو بھی اس پہ بنی ہوئی ہے کہ ابو جب کہتے تھے نا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جب وہ کہتے تھے نا تو اتنا خوش ہو کے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ 50 لیٹرز کی آکسیجن ہائی فلو اور سیچوریشن ڈراپ ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ جو کووڈ پیشنٹس ہوتے تھے اسپیشلی، ان کا تو لائک ہائی ہوتی تھی، آواز ہی نہیں نکلتی تھی اور اتنی تکلیف اذیت میں ہوتے تھے۔ ابو نے تھرو آؤٹ وہ گھنٹے جو تھے، ایک ان کے منہ سے سسکی نہیں نکلی، ایک ہائے نہیں نکلی، ایک شکوہ نہیں نکلا، ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ مجھے کہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ مسلسل اللہ کا ذکر، جیسے ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا آگے ہوئی، میں نے ابو کو نا لائک کچھ دعائیں پڑھوانی شروع کی، تو ابو اتنے شوق سے، کیونکہ مسلسل وہ پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے نا میں دور کھڑی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ساری زندگی میں نے اپنے والد کو، کیونکہ بیٹیاں شاید والد کو زیادہ آئیڈلائز کرتی ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا تھا کہ ابو نا تسبیح کیا کرتے تھے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ان کی انگلیاں ایسے ہمیشہ چل رہی ہوتی تھی، مسلسل نا وہ تسبیح کرتے۔ تو اس ٹائم میں نے کھڑے ہوئے ان کے اس کے پاس دیکھا، بیڈ کے پاس، کہ نا وہ ان کے یہاں برانولاز لگے ہوئے ہیں، آکسیمیٹر لگا ہوا ہے، ان کی ساری انگلیاں، ہاتھ آکیوپائڈ تھے، لیکن اندر کہیں تسبیح چل رہی تھی نا تو وہ یوں کر نہیں پا رہے تھے، بٹ وہ ایسے کر کے نا ان کا یہ انگوٹھا چل رہا، مطلب یہ کہ وہی سٹائل ان کا تسبیح کا مسلسل جاری تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹرز نا امید ہو گئے تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بس یہ اب آخری سٹیج ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے۔ تو ابو کو خود بھی ریئلائزیشن ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو الحمدللہ والد صاحب جو تھے وہ مسلسل ذکر جو تھے وہ کرتے رہے، اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں آگے ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ، ڈاکٹر صاحب نے انفیکٹ کہا تھا کہ آپ جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں لے لیں کمیونیکیشن کے لیے، کیونکہ اس کے بعد جب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں گے تو پھر آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ لائک جتنا، جب آپ ہمیں کہیں گے نا وینٹیلیٹر تیار ہے، جب آپ ہمیں کہیں گے تو ہم اس ٹائم ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں گے، کیونکہ ان کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے۔ اچھا، ہم چاروں بہن بھائی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلسل استخارہ، لائک میں تو جب گھر سے گئی تو میں نوافل پڑھ کے گئی اور استخارے کی دعا کر کے گئی،
اور یہ بھی وہاں پر کیونکہ یہ لوگ تو ہاسپٹل میں کھڑے ہوئے تھے تو یہ بھی مسلسل نا وہ دعا استخارہ کی کر رہے تھے. ہماری لائف میں ہمیشہ سے ابو جو تھے وہ استخارے کی اور امی ابو بہت تعلیم دیا کرتے تھے کہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, اور استاذہ بھی بہت زیادہ گائیڈ کیا کرتی تھی کہ استخارہ کرنا ہے. تو اللہ نے نا موقع دیا, یہ سارا جو کووڈ کا ایک پروسیس تھا نا, اس میں کوئی بھی چیز ہم نے استخارے کے بغیر نہیں. اچھا اس ٹائم پہ بہت اسٹرانگ, کیونکہ ہم شاید ڈر کے مارے ایک دوسرے سے یہ بات شیئر نہیں کر رہے تھے, کہ ہم نے بعد میں جب چاروں ہم بیٹھے اور ہم نے ایک دوسرے سے بات شیئر کی تو ہم سب کے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ ابو کو اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی رات یا دن دینا ہے. الحمدللہ ایک جیسے دل کو پتہ نہیں ہوتا, تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی تو جمعرات کی صبح ہے اور جمعرات جمعہ آنے میں ابھی کافی ٹائم ہے, اور ابو کو اتنی تکلیف اور ابو اذیت میں ہے اور وہ بتا نہیں رہے اور وہ شو بھی نہیں کر رہے, لیکن ہمیں مانیٹر بتا رہا ہے, ہمیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم ان بہت کرٹیکل حالت ہے ان کی. تو شاید وہ ابھی اتنی زیادہ تکلیف برداشت اتنا لمبا نہ کر پائیں, تو ہمیں وینٹیلیٹر کا ڈیسیجن لے لینا چاہیے. یہ ہمیں مانیٹر سے پتہ چل رہا تھا اور ڈاکٹر سے پتہ چل رہا تھا. ابو ماشاءاللہ آخری وقت تک جب تک ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا وہ مسلسل دعائیں, میں ان کے قریب گئی, میں نے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا, میں نے ان کو سید الاستغفار پڑھایا کہ میں نے کہا ابو جی آپ وہ دعا پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. میں نے ان کو یہ والا ذکر نہیں کیا کہ ابو جی یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اپنے پڑھی تھی, اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. تو ابو نے جب پڑھا نا تو ابو کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ان کو پڑھا رہی تھی اللہم اغفر لی ورحمنی, تو ابو نا خوش ہو کے جب میں نے کہا نا بالرفیق الاعلیٰ, تو میں کیونکہ ابو کے بالکل قریب کھڑی تھی اور میں سن رہی تھی, تو مجھے نا لگا کہ ابو نے نا بہت خوشی سے کہا ہے بالرفیق الاعلیٰ, کہ جیسے ان کو یقین ہے کہ میں اپنے اعلیٰ رفیق سے ملنے جا رہا ہوں. الحمدللہ. تو ہم نے کیونکہ ابو کی وہ جو لاسٹ مومنٹس دیکھے نا, تو اس نے ہمارے دل کے اندر اتنا کوئی اطمینان اور سکون, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ابو کی بھی ڈیتھ پہ صبر آتا ہی چلا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت انت خیر. تم آج کے بعد بالکل تندرست اور توانا ہو, اپنی عبادات کا سلسلہ جاری کرو. میں انشاءاللہ تعالی سب کچھ سنجم کر کے عشاء کی نماز کے بعد اپنے معمولات شروع کر دوں گا. بیٹا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر کرم کر دیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز نصیحت کرتا ہوں, آپ دونوں بہنیں میرے پاس تشریف نہ لائیں, کیونکہ میرا دل پھر نہیں ٹھہرتا. اور پھر ایسے کرو کہ کوئی بھی نام اس کا جو ہے میرے سامنے بات نہ کرنا, کہ اس کے نام کے ساتھ ہی میرے آنسو بہنے شروع ہو جاتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اور خدا آپ کو زندگی میں ترقیاں دے اور آپ ہر برائی سے بچائے. میری دعا ہے کہ میرے چاروں بچے نیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں.
اور ہر برائی سے بچیں، ہر نیک کام کریں. اللہ ان کو دنیا بھر عطا فرمائے اور عزت کے تاج پہنائے. ابو کو ماشاءاللہ اس دن صبح کو ابو نے بہن کو یہ بھی کہا کہ مجھے نماز تو پڑھا دو، تو تیمم ان لوگوں نے کروایا. ابو نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا نماز کا وقت نہیں ہے، آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں. انہوں نے وہ پڑھے، انہوں نے اشراق پڑھی الحمدللہ، انہوں نے دعائیں کی، بچوں کے لیے دعائیں کی. انہوں نے میری بہن کے بچوں سے انگلینڈ ویڈیو کال پہ بات کی وینٹیلیٹر پہ جانے سے 10 منٹس پہلے. اور میرے جو بہنوئی ہیں وہ میری بہن کو بعد میں کہہ رہے تھے کہ انکل نے تو بات کی ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ کیسے چلے گئے. تو وہ اتنے حوصلے میں تھے کہ شاید ڈاکٹرز بھی حیران تھے. عامر صاحب مجھے ایک دن پہلے بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ مجھے 14 مہینے ہو گئے ہیں کووڈ پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے، میں نے اتنی اسٹرانگ ول اور اسٹرانگ ایمان والا پیشنٹ کوئی نہیں. ہاں یہ بات میم، یعنی صرف حوصلے کی بات نہیں ہوتی، وہ جو بشارتیں نظر آ رہی ہیں، جو اللہ کی طرف سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایمان کی کیفیت ہے. یہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا لگا تو مجھے اور میری بہن کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا باہر بیٹھ جائیں. تو بھائی مجھے بتاتے ہیں، بڑے بھائی، انہوں نے کہا کہ جب ابو کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے لگے نا تو ابو کو پتہ چل گیا تھا. حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگا رہے ہیں، بٹ ابو ماشاءاللہ جس طرح سے بڑے ویل اویئر ہر چیز سے تو ان کو پتہ چل گیا. تو بڑے بھائی بتاتے ہیں کاشف بھائی کہ انہوں نے نا آسمان کی طرف ایسے نگاہ کی اور انہوں نے ایسے اپنے ہاتھ باندھ کے، جیسے آپ آخری دفعہ معافی مانگتے ہیں نا، تو انہوں نے ایسے کیا تھا. اور مجھے ڈاکٹر بتا رہے، میں اگلے ہفتے ڈاکٹر میرے خود بڑی کرٹیکل ہو گئی تھی، اگلے ہفتے بھی میں ان کے پاس گئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں ایک دن پہلے ابو کا بتایا کہ ان کے پاس گیا ہوں نا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے انہوں نے مجھے وہ بہت کرٹیکل تھے، ہائی فلو پہ ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر مجھے کوئی اور انجیکشن لگا دیں یا میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا آپ کے، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی نا تو میں اس ٹائم میرے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کوئی خاص ہی بندہ ہے الحمدللہ. ایمان افروز زندگی کے لیے دراصل علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا تو ایک رول ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں تعلیم کا مفہوم بدل گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں دینی تعلیم کا بھی ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین آیا ہی ایسی زندگی گزارنے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے. ہمارے دین کا مقصد ہی ہے کہ لوگ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں، لوگ اچھے اخلاق اپنانے کے قابل ہو جائیں، لوگوں کی نسلیں ان کے لیے دعائیں کرنے کے قابل ہو جائیں، لوگوں کے سکون کے لیے، ان کے امن و اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لائف سٹائل دیا ہے. الحمدللہ. سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ سیکھیں گے نہیں تو نیکیاں کیسے کریں گے؟ سیکھیں گے نہیں تو ایمان افروز زندگی کیسے گزاریں گے؟ سیکھیں گے نہیں تو ایمان افروز موت تک کیسے پہنچیں گے؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے. اس علم سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اسی سے نیک اعمال کرنے ممکن ہوتے ہیں. اور پھر ذمہ داری ہے ہر سوال شخص کی کہ نیکی کی بات اپنے تک نہ رہنے دے، اسے دوسروں تک پہنچائے. زندگی بھر دوسروں کی بھلائی کرنے والے جب ہائی فلو آکسیجن کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے، تب بھی وہ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ جی رہے تھے. ہم سب جتنے بھی لوگ ہوں گے اس نے توکل کا معنی ضرور پڑھا ہوا ہے، ہر بندے کو توکل کا میننگ ضرور پتہ ہوگا. لیکن میں نے ان شخص کو آئی سی یو کے اندر اس 10 سے 12 دن کے اندر جو ان کا پیشنس لیول دیکھا اور توکل کے ریئل معنی کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا، شاید میں اس سے پہلے، آج سے پہلے کسی کو نہ اس پہ دیکھ سکا نہ سن سکا. ایک شخص جو خود جس کی سیچوریشن ڈراپ کر رہی ہے، آکسیجن سے بیچارہ جو ہے وہ خود پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے. میری لٹرلی اس ٹائم آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے جب میں نے ان کو کسی کو کہتے ہوئے یہ سنا کہ یار اس بندے کو، یہ جو ساتھ مریض آیا ہے، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. آخری اس لمحات میں بھی جو ہے نا وہ لوگوں کے جو ارد گرد مریض لیٹے ہوئے ہیں، جو لوگ پڑے ہوئے ہیں،
ان کی خیر خواہی کے لیے سوچ رہا ہے تو سوچیں وہ کتنا عظیم شخص ہوگا. جو انہوں نے آخری ٹائم گزارا اس میں نے دیکھا کہ صبر اور حوصلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ میں نے سیکھا کہ انسان بیماری کے عالم میں جو ہوتا ہے انسان جو ہے نا تھوڑا سا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے یا اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے یا کوئی گلا شکوہ کرتا ہے. میں نے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی, انہوں نے بلکہ ہمیں حوصلہ دیا. میں نے دیکھا جب بھی انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس میں اللہ کا حکم ہے نا, وہ ہونا چاہیے. احمد ڈوگر ملک صاحب کے بیٹے جنہوں نے آخری وقت ملک صاحب کے ساتھ گزارا, ان کا کہنا تھا, میں نے ان سے کہا کہ جی آپ تھوڑا صبر کیجئے گا, والدہ کا بھی 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اور یہ وہی ٹائم تھا جب میری بہن اور بھائی بھی آ رہے تھے, ان کے سامنے یہ بات ہوئی. یہ وہ اس سٹیج پہ تھے جس وقت یہ ہلکی سی کروٹ بھی لیتے تھے تو ان کی آکسیجن لیول ڈراپ ہوتی تھی. جب ایک سائیڈ چینج کرتے تھے تو ان کو 2 منٹ لگتے تھے اپنے سانس کو بحال کرنے کے. اللہ اکبر. ان کو میں نے جب یہ بات بتائی کہ والدہ کا 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا, تو انہوں نے آتے ہوئے ایک دفعہ میری طرف دیکھا, پھر بہن چھوٹی آ رہی تھی اس کی طرف دیکھا اور بھائی کی طرف دیکھا. تو میری بہن چھوٹی, حالانکہ ہم سے 8-10 سال چھوٹی ہے وہ, اور وہ تو یو کے سے آئی تھی ایک دم اتنے گیپ کے بعد, 1.5 سال سے وہ آ بھی نہیں سکی تھی. اس نے جو پیشنس دکھائی, میں کیونکہ مجھے یہ ڈر اب چھوٹی بہن ہے, یہ آ گئی ہے, یہ آلریڈی 15 منٹ پہلے والدہ کو دیکھ کے آئی ہے. تو اس نے آتے ہی کہا کہ جی ابو آپ نے ہمیشہ ہمیں صبر کا درس دیا ہے, تو اس ٹائم پہ آپ نے صبر کرنا ہے. تو ابو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا میری فکر نہیں کرو, میرے میں بہت صبر ہے, میری فکر نہیں کرو بیٹا, یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے, یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے, یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. اللہ نے زندگی نہیں لکھی ہوئی تھی تو ان کو زندگی نہیں ملی. اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت میرا جو سٹریس لیول تھا, جو کہ کہہ لیں کہ 100% سے بس میں تقریباً ایسا لگ رہا تھا کہ مشکل یہ تھی نا کہ کیسے کنوے کریں, کیسے بتائیں ان کو. تو وہ جو سٹریس لیول بالکل پیک پہ آیا ہوا تھا, میں اپنے تھریش ہولڈ کو بھی کراس کر چکا تھا شاید, وہ ایک دم ایسے نارملائز ہو گیا میں کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید میرے لیے نا اب چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اور یہ جو ان کا پیشنس لیول تھا اس وقت کا جو ٹائم تھا, یہ جو ان کا 10 منٹ کا پیشنٹ لیول تھا, یہ میرے لیے وہ لرننگ تھی شاید نہ مجھے پہلے کبھی ملی, نہ مجھے شاید بعد میں کبھی ملے گی. کہ مجھے پتہ چلا کہ زندگی میں اصل جو پیشنس ہوتا ہے وہ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تم پہ مشکل ڈالوں تو میں دیکھوں گا کہ آزمائش ہے کہ اس ٹائم پہ صبر کون کرتا ہے. اس کی جو پریکٹیکل اگزامپل تھی وہ میں نے اپنے والد صاحب کی اس 10 منٹ میں دیکھی. ہمارے والد صاحب ہمیشہ ہمیں صدقے کی نصیحت کیا کرتے تھے, اور بلکہ آخری صدقہ جو میرے والد صاحب نے دیا وہ ICU میں موجود رہتے ہوئے دیا. ہمارے ساتھ ایک خاتون تھیں جو کہ پیشنٹ تھیں اور جو کہ ساؤتھ پنجاب سے آئی. جس وقت وہ آئیں تو ان کو آتے ساتھ ہی ہائی فلو آکسیجن لگائی گئی. ہائی فلو آکسیجن اس وقت ان مریضوں کو لگائی جاتی ہے جو کہ بہت انتہائی کرٹیکل سٹیج پہ ہوتے ہیں. آتے ساتھ ہی ان کو ہائی فلو آکسیجن پہ وہ چلی گئیں, اور ان کو تقریباً 15 سے 20 لیٹر کی آکسیجن لیول ان کا آکسیجن پہ ان کی سیچوریشن مینٹین ہو رہی تھی. میں نے ایک دن ان سے بات کی تو میں نے ان کے اٹینڈنٹ سے بھی بات کی کہ آپ کی پیشنٹ کی کنڈیشن کرٹیکل ہے. تو میرے والد صاحب کو میں نے بتایا, انہوں نے بھی اس کو دیکھا. تو میں ایک دن کے بعد جب میں واپس آیا تو اگلے دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا, میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو پیشنٹ ہے آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. میں نے کہا کیا ان کے اٹینڈنٹ نے آپ سے آ کے کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا نہیں, میرے سے بات نہیں کی, لیکن یہ کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے جو کہ میں نے سنی, تو مجھے لگا کہ ان کو شاید پیسوں کی ضرورت ہے, تم جاؤ اور میرے والیٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں, تم جا کے ان کو دے دو. میں ان کے پاس گیا, میں نے ان سے پوچھا, کچھ بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی پیسوں کی میڈیسن کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم کیونکہ غریب فیملی سے آنے جانے کا ہمارا خرچہ ہے تو وہ اس پہ ہم تھوڑا سا مالی حیثیت سے کمزور ہے, تو ہمیں ضرورت تو ہے پیسوں کی. میں والد صاحب کے پاس آیا, ان کو میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ میری والیٹ سے 10,000 روپیہ نکال کے تم ان کو دے دو. یہ وہ آخری صدقہ تھا جو کہ میرے والد صاحب نے 30 اپریل کو ان کی وفات ہوئی, یہ 26 اپریل کو انہوں نے یہ اپنے والیٹ سے خود صدقہ دیا, جو کہ ساری عمر یہ دیتے بھی آئے. اس کے علاوہ جتنے بھی ICU میں پیشنٹ آتے تھے, ایک دفعہ ایک خاتون آئیں تو وہ آتے ساتھ ہی ان کا آکسیجن, جب ان کو آکسیجن ماسک لگایا
تو وہ تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھی اور باتیں کرنا شروع ہو گئیں. تو مجھے انہوں نے بلایا، ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ان کے لیے یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے. جب ہم وہاں سے نکل کے آئے، جب 30 اپریل کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو آپ یقین کریں جتنا پیرامیڈک سٹاف وہاں پہ موجود تھا وہ تقریباً روتے ہوئے ہم سے ملا. انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اتنا اللہ کا ولی ہم نے نہیں دیکھا. ہم اتنے 1.5 سال سے اس کووڈ ICU میں کام کر رہے ہیں. جتنی فکر ان کو باقی ICU پیشنٹس کی ہوتی تھی، اتنا ہم نے کسی کو فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انڈیا میں ملک صاحب ایک ذمہ دار کے بیٹے تھے جو اگلی ہی شام بے یار و مددگار ہو چکے تھے. وہ اپنی اولاد کو بتایا کرتے، یہاں پر پھر والٹن کیمپ میں یہاں پر ان کی فیملی رہی. اب یہاں پر بالکل بے آسرا، اور جو کہ ایک رات پہلے اچھے ایک ذمہ دار گھرانے کے بیٹا تھا، اور اگلی رات جو ہے وہ بالکل اس کے کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے اور اس کے پیر میں جوتی نہیں تھی. تو وہ اس تکلیف دہ مرلے سے والد صاحب اس وقت ان کی فیملی 11 سال عمر تھی اس وقت، اور 11 سال ان کی عمر تھی. اور 4 بھائی شہید ہو چکے تھے، والد صاحب شہید ہو چکے تھے. اور ایک بہت ہی کہہ لیں کہ اذیت ناک جو اس فیملی پہ اس وقت وہ ٹائم تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی. اہل خانہ نے بڑے اطمینان اور سکون سے ملک صاحب کو یاد کیا. ابو اپنی پرسنالٹی میں ایک انسٹیٹیوٹ تھے. اپنی ڈومین میں وہ ہر چیز کے ساتھ جسٹس کرتے تھے. میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک پراپر بلینڈ دیکھا تھا ان کی پرسنالٹی میں. آپ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ یا پریشانی شیئر کرتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ جاتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ دنیاوی چیزیں تو بہت بے معنی ہیں، آپ آخرت کی فکر کیا کرو. مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں عمرے پہ جا رہی تھی اور میں نے ابو سے پوچھا کہ ابو میں وہاں جا کر کیا دعا کروں، تو ابو نے کہا کہ بیٹا رزق اور دنیا کی آسائشیں یہ آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، آپ اپنے لیے آخرت کی بھلائی مانگنا اور اسی کی دعا کرنا. بچوں کے لیے بھی وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ یہ نیک ہوں، صالح بنے، ان کا ایمان سٹرونگ ہو. ابو کے لیے دنیاوی چیزیں بہت بے معنی تھیں اور ہمیں بھی وہ اسی کا ہی لیسن دیتے تھے. ابو کا ہی کال آئی تو ابو نے کہا کہ بیٹا میری کل سے نا مجھے ٹیمپریچر فیل ہو رہا ہے اور کافی زیادہ میں ڈاؤن ہوں. تو میں نے ابو سے کہا کہ اچھا. ابو کہتے کہ میں نے نا ابھی روزہ افطار کیا اور میں نے پیراسیٹامول لی ہے، مجھے بہت پسینہ آیا تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے ابو سے کہا کہ ابو جی آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے، 2 دن سے میں سن رہی ہوں اور آپ نے روزہ رکھ لیا، کیونکہ ماشاءاللہ میرے والد اور والدہ انہوں نے کبھی بھی پیر کا روزہ چھوڑا نہیں تھا اپنی لائف میں. جب سے ہمیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا اب میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ذرا سی تکلیف تمہیں آئی اور تم نے روزہ چھوڑ دیا، تو میں نے یہ سوچ کر روزہ رکھ لیا اور اب میں نے دوائی لی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ دعا کرو. میں نے اسی سیناریو میں ابو سے یہ پوچھا، میں نے کہا ابو جی لائک مجھے بھی کووڈ ہوا ہوا ہے اور میں تھوڑی بہتر تو ہوں، طبیعت ڈاؤن تھی کافی، تو مجھے امید ہے کہ میں نیکسٹ ویک میں بہتر ہو جاؤں گی کیونکہ نیکسٹ کووڈ کا ویک ہے. تو میں دورہ قرآن کروانا چاہتی ہوں اور کل استقبال رمضان رکھ تو لیا ہے، لیکن مجھے نا ابھی تھوڑا سا لائک مجھے سب منع کر رہے ہیں کہ مت کراؤ، کہ بہت زیادہ بولنے سے مجھے سانس چڑھتا تھا. ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا اللہ کا کام نہ رکنا نہیں چاہیے کبھی بھی. تو جب اللہ کے کام میں انسان پڑتا ہے نا تو اللہ کی مدد خود آتی ہے. بیٹا تم کرواؤ، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. تو وہ اسی وقت ہی جیسے میں نے الحمدللہ ارادہ کیا، اس سے پہلے میں استخارہ کر چکی تھی. تو نیکسٹ ڈے پھر میں نے جب استقبال رمضان مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کروایا تو الحمدللہ میری والد نے بھی اور والدہ نے بھی، اور کیونکہ زوم پہ کروایا بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا الحمدللہ، تو انہوں نے ماشاءاللہ سنا. زندگی بھر ملک عبدالشکور نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا، دیانت دارانہ زندگی گزاری. بارہا ابو نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ میں یہ بات قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک نوالا بھی حرام کا اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا، اور وہ اس بات پر بہت فخر محسوس کرتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے اسی بات کے لیے وہ کوشاں رہے. عامر صاحب آپ تو سیاستدان ہیں، ایک دنیا آپ نے دیکھی ہے، زمانہ دیکھا ہے، خان صاحب کے آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے بھی
ایک سیاسی آدمی عوامی آدمی ہوتا ہے اور وہ ایک زمانے سے میل جول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ملک عبدالشکور صاحب سے بہت متاثر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ دو بڑی شخصیات، میری ساس صاحبہ جو میری پھپھو بھی تھیں جمیلہ ملک، اور ملک عبدالشکور صاحب جو میرے پھپھا بھی تھے اور سسر بھی تھے، ان کی حالات حاضرہ اور ان کی پوری فیملی کے آپ نے تاثرات لیے، تو ظاہر ہے میں بھی ایک فیملی کا فرد ہوں، اور میرے لیے بھی وہ بالخصوص ملک شکور صاحب ایک روشنی کا مینار تھے. جو انہوں نے زندگی گزاری اور ان کی زندگی کے بہت سارے حصے ہیں، ان میں ایک بڑا جو حصہ ہے وہ جب جاب میں تھے، تو سوشل سیکورٹی ایک ادارہ تھا جو بھٹو دور میں بھٹو صاحب نے بنایا. ملک عبدالشکور صاحب نے جب سوشل سیکورٹی میں اپنی جوائننگ کی، جاب کی، یہ نیا ادارہ تھا اور اس ادارے کی بنیاد انہوں نے رکھی. کراچی سے انہوں نے اپنی سروس جوائن کی، پھر پنجاب آ گئے، ملتان آ گئے، تو اس ادارے کے لیے بڑی انتھک محنت کی، اور پھر ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی کے ادارے کے عہدے تک فائز رہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ. اور آج بھی سوشل سیکورٹی کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارے ادارے کے بانی ہیں. اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے جس اسٹیشن پر بھی رہے، ملتان رہے، گجرانوالہ، پھر بقیہ حصہ انہوں نے لاہور میں گزارا، خدمت خلق کی، غریب پروری کی، صلہ رحمی کی، جو بھی ان کے پاس درخواست لے کر گیا نوکری کی، انہوں نے بلا تفریق سینکڑوں ہزاروں نوکریاں دیں. ایک بار یاد ہے میری وائف جو سعدیہ، جب یہ اسٹوڈنٹ تھی تو ان کا پیپر تھا، تو وہ خود بیٹی کو چھوڑنے جا رہے تھے، تو ایک جگہ جلد بازی میں انہوں نے ٹریفک سگنل کراس کر لیا، آگے کانسٹیبل نے روک لیا، تو انہوں نے فوراً، اب کیونکہ پیپر تھا، جیب سے 50 روپے دیے اور نکالے اور اس کو دے دیا، اس نے جانے دیا. واپس آئے تو کہتے ہیں کہ میں ساری رات نہیں سویا، کیا کر بیٹھا، اور یہ میں کیا کر بیٹھا. صبح اٹھے، جب دوبارہ واپس گئے بیٹی کو لے کر، تو سائڈ پر گاڑی روک کے اس کو کہا میرا یہ تعارف ہے، میں یہ ہوں، میں نے کل جلد بازی میں، کیونکہ میں نے جانا تھا، 50 روپے تمہیں دیے اور میں ساری رات نہیں سویا، میں نے زندگی میں کبھی نہ رشوت دی ہے نہ رشوت لی ہے. تو اس نے ہاتھ باندھے اور 50 روپے دے دیے. تو ان کی اتنی خوبیاں، اتنی باتیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 2005 میں میاں بیوی نے ہمارے ساتھ حج کیا، وہ جو 40 دن ہم نے گزارے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جس طرح عبادتیں اور جس طرح انہوں نے حج میں دعائیں کی، اور جو تمام حج کے مراحل اور تمام ارکان ہوتے ہیں وہ پورے کیے. پھر میرے ساتھ متعدد مرتبہ عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا. مسلسل تواتر کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. ان کے گروپ کے ساتھیوں میں ملتان کے ساتھی تھے، وہ بتاتے تھے ان کا جو روپ تھا اعتکاف میں، اور جو وہ عبادتیں کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. کلمہ طیبہ اور درود شریف ہر وقت ان کی زبان پہ ہوتا تھا، ہر وقت ان کی زبان پہ ہوتا تھا. اور پھر جب اس علاقے میں شفٹ ہوئے علی ٹاؤن میں، جو یہاں پھر سوشل ورک اور خدمت خلق کا کام شروع کیا اور علی ٹاؤن کو پورے کو سنوارا. پھر جب مسجد میں گئے تو اس مسجد کا نقشہ ہی بدل دیا، مدرسہ. غرض یہ کہ آخری ٹائم تک بھی، جب جو آپ کو ذکر کیا کہ وہ جب وینٹیلیٹر پہ جا رہے تھے اور اس سے پہلے جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ جتنی بات کر سکتے ہیں ان سے کر لیں، یہ چند گھنٹے ہیں، وہ منظر بھی ناقابل بیان ہے جو آپ کو بتایا گیا. میں بھی وہاں موجود تھا. اتنی ہمت اور بردباری اور تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور فل فلو کے اوپر آکسیجن چل رہی ہے، فل سپیڈ کے پاس. لیکن بچوں کو جو جس طرح انہوں نے گفتگو فرمائی، ڈاکٹر سے گفتگو فرمائی، اپنی امانتیں ان کو دیں، وصیتیں کیں، مجھ سے بات کی. مجھ سے بھی ایک ہی بات کی کہ میری اللہ تعالیٰ سے خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو ایک یہاں قبرستان ہے کہ اس کی 2 دیواریں تو بن گئی ہیں، 1 دیوار میں نے بنانی ہے اور یہ آپ کے ذمہ ہے. پھر ایک سکول تھا، اس کی قبضہ مافیا سے اس کی جگہ واگزار کروائی کہ میں وہاں سکول بنوانا چاہتا ہوں. یہ جو سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں جو زیر تعمیر ہے، یہ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو مکمل کروں، بورڈ لگاؤں تاکہ لوگوں کو، آنے جانے والوں کو آسانی ہو. غرض یہ کہ ساری زندگی ہم نے تو دیکھا کہ انہوں نے
खिदमत खल्क की। अल्लाह के फजल और अपनी मेहनत से उन्होंने पाकिस्तान सोशल सिक्योरिटी की बुनियाद रखी। हुआ ये कि वो सोशल सिक्योरिटी के महकमे से तो रिटायर्ड हो गए, खिदमत खलक से मगर वो कभी रिटायर्ड न हो सके। इस हवाले से एक वाकया उनकी बहू ने हमें सुनाया। अब्बू की डेथ हो गई। डेथ के बाद एक बच्ची आई मेरे पास, उसने आके बताया कि अभी कुछ ही दिन हुए थे उनको यहाँ हमारी स्ट्रीट में आए हुए, और वहाँ वो कहती है कि नमाज़ पढ़ के अब्बू आ रहे थे। वो बच्ची उनके पास गई, उन्होंने कहा जी कि मुझे कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे बहन भाई भी भूखे हैं, तो आप कुछ थोड़ी सी मदद कर दें। अब्बू उसके साथ उसके घर तक चले गए। अब्बू ने वहाँ देखा कि उसके बाप उसका माजूर था, चारपाई पे लेटा हुआ था, और उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी, और वो बच्चे वाकई 5-6 बच्चे थे जो कि वाकई उनके पास घर में कुछ नहीं था। उनका घर भी उनका नहीं था, एक प्लॉट के अंदर टेंट था। अब्बू आए, अब्बू घर आके ज़ारो कतार रोए, और अब्बू ने उसी वक्त जाके उनके घर में राशन वगैरह दिया, और उनको कहा कि परमानेंट के कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मेरे पास आना है। और अब्बू ने परमानेंट उनको रकम मुकर्रर कर दी, और वो मुझे बता रही थी कि हर महीने शुरू भी नहीं होता था और उनके घर राशन चला जाता था, और वो बहुत रो रही थी अब्बू के लिए। अब्बू का नेकी का अंदाज़ ऐसे था कि दाएं हाथ से करते थे, बाएं को भी खबर नहीं होती थी। हम लोगों को नहीं पता था। कई लोग ऐसे आए, उन्होंने कई लोग रोए, कई लोगों ने बताया कि अब्बू ने किस तरह उनकी मदद की। माशाल्लाह चौथी बेटी हुई, तब भी अम्मी और अब्बू ने मुझे कुछ फील नहीं होने दिया, और उन्होंने यही कहा कि देखो हमारे प्यारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी, तो तुमने फ़ील नहीं करना, तुमने इनकी अच्छी तरबियत करनी है। कमेटी डाल के मुलाजमा को घर बनवा के दिया, उसके मियाँ बेरोजगार हुए तो उन्हें रिक्शा लेके दिया। जब मैंने पप्पा जी को देखा तो पप्पा जी भी चूँकि हॉस्पिटल में रहे, रमज़ान पूरा और 17 रमज़ान को उनकी डेथ हुई, तो उनके चेहरे पे भी बहुत ही यानी सुकून भी था, और इसके अलावा बहुत सेहतमंद और बहुत पुरनूर उनका चेहरा था। और उनकी जो मेड थी वो मुझे बताने लगी उसी मौके पर कि ये हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और हमें कहते थे कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने चोरी या हेरा फेरी नहीं करनी, बच्चों की ज़रूरियात जिस तरह से भी पूरी करनी है तुमने मुझसे मांगना है। आप जो मुझे कहेंगी मैं आपकी ज़रूरियात पूरी करूँगा, लेकिन आपने अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल देना है। तो बहुत ज़्यादा वो रिज़्क़ हलाल पर फोकस करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया। अब्बू की शुक्रगुजारी ने उस वक्त मुझे हैरान कर दिया जब मैं एयरपोर्ट से सीधा आईसीयू गई, अम्मी को वेंटिलेटर पर देखा, और अब्बू से मिलने जब मैं साथ वाले आईसीयू में गई। अब्बू ये बात अच्छी तरह जानते थे कि घर में तकरीबन 80% लोगों को कोविड है, और वो और अम्मी आईसीयू में है। उस टाइम पर भी अब्बू ने अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं छोड़ी, और मुझे ये कहा कि बेटा देखो अल्लाह कितना रहीम है, और अल्लाह कितनी खूबसूरत प्लानिंग करता है कि सबसे पहले उसने तुम्हारी भाभी को कोविड किया, और फिर तुम्हारे भाई को कर दिया क्योंकि उसने तुम्हारी भाभी का ख्याल रखना था, फिर तुम्हारी माँ को कर दिया और तुम्हारे भाई को ठीक रखा ताकि वो तुम्हारी माँ की खिदमत कर सके, फिर मुझे कर दिया ताकि मैं तुम्हारी माँ के साथ हॉस्पिटल आ सकूं। और हर बात के साथ अबू यही कहते जाते थे कि देखो अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह की हिकमत देखो। मैं उस वक्त जो अपनी माँ को वेंटिलेटर पर देख कर आई थी, जब मैंने अब्बू की बात सुनी तो मैं ये हैरान थी कि कैसे कोई शख्स आईसीयू के बेड पर लेटकर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ अल्लाह की शुक्रगुजारी और हिकमत तलाश कर रहा था। और हम तीनों बहन भाइयों ने ये कोशिश की और इस बात का ख्याल किया कि हमारी वजह से आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हों, क्योंकि जब भी उस आईसीयू में किसी की डेथ होती थी तो वहाँ पर जो शोर होता था उससे क्रिटिकल पेशेंट्स बहुत मायूस हो जाते थे। तो हमारी ये पूरी कोशिश थी कि हमारे वालिद साहब की वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। और जब मैं वापस जाने लगी हूँ तो मैंने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया, तो वो डॉक्टर्स मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि आप यकीन करें कि आपके पेरेंट्स से पिछले 10-15 दिनों में हमने बहुत सबक लिया है। ऐसी इबादत, ऐसा सब्र, ऐसा अल्लाह पे तवक्कुल हमें 14 महीने हो गए इस कोविड वार्ड में, हमने किसी और पेशेंट को ऐसा नहीं पाया।
اور جیسے آپ کے بھائیوں نے آپ کے والدین کی خدمت کی ہے، ہم ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں گھر جاتی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے یہ کہتی تھی کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے۔ انکل کی زندگی کا ایک امیزنگ پہلو یہ تھا کہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر انرجی تھی، اس ایج کے اندر بھی ان کا انرجی لیول بہت ہائی تھا، اور آپ کو وہ فیل ہوتا تھا، ہمیشہ آپ کو وہ کسی نہ کسی مشن پہ پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے نظر آئے، اور بہت ڈیڈیکیٹڈ نظر آئے، اور ہمیشہ وہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے جس چیز کو بھی وہ جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ انگلینڈ آئے، اور اس وقت لاہور میں جو کمیونٹی ہاؤس غریب بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی پوری سپورٹ کی جاتی ہے، اس پروجیکٹ کے ریلیٹڈ ایک چیریٹی ایونٹ کیا UK کے اندر۔ ہم نے قریبی دوستوں کو اور عزیزوں کو بلایا، انکل نے اپنا مشن، اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، کیونکہ وہ بہت ٹرسٹ وردی تھے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا۔ تو یہ بھی بہت ایک امیزنگ پہلو تھا کہ کس طرح وہ ایک چیز کو لے کے چلتے تھے، اس کو کمپلیٹ کرتے تھے۔ دوسری جو چیز جس سے میں نے پرسنلی بہت کچھ سیکھا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں انکل سے ملتا تھا، پوچھنا کہ انکل کیسے زندگی گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہنا کہ بیٹا مجھے زیرو ٹینشن ہے۔ جب پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی تو میں بہت ہی حیران ہوا کہ آج کل کے دور میں ایسا کون سا شخص ہے جس کو زیرو ٹینشن ہو۔ لیکن جب میں نے انکل کو مزید جانا اور ان کو دیکھا تو یہ چیز بہت ہی آبویس تھی کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہائی تھا، بہت زیادہ اعتقاد تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ اچھا برا ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، انکل کی بات یاد کی اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اور اس کی رضا پہ راضی رہا، اور میرا ایمان اس پہ مزید جو ہے وہ بڑھا۔ اللہ تعالیٰ انکل کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک صاحب کے والد گرامی اور خود ان میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں فیصل آباد کے صوفی برکت نے جن کی گواہی دی۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں اپنے قریبی عزیز کے ساتھ صوفی برکت علی صاحب دار احسان گیا، تو میں نے ان کو اپنے نانا جان کا تعارف کرایا کہ میں ان کا نواسا ہوں، کیونکہ یہ اس علاقے سے تھے جس علاقے کے وہ تھے، ملک سلطان صاحب۔ ملک سلطان صاحب انہوں نے مجھے عزت افزائی دی، پاس بلایا، پیار دیا، اس کے بعد جو انہوں نے خدمت کی، جو بھی کھلایا پلایا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کے وہ جو نانا تھے ان میں 3 چیزیں جو تھیں، کوئی ایک کسی کو ملتی ہے، کسی کو 2 ملتی ہیں، کسی کو 3 ملتی ہیں: عبادت، سخاوت اور شہادت۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تینوں چیزوں کو میں نے ان کی شخصیت میں ان کے والد کی، جس کی انہوں نے بزرگ گواہی دی، ایک عام شخص سے نہیں تھی، اور وہی تینوں چیزیں میں نے ان کی شخصیت میں، کیونکہ میرے سے زیادہ ان کے قریب اور بہت عرصہ ہم اکٹھے رہے ہیں، اور 3 چیزیں جو تھیں نا جی میں نے دیکھی: عبادت، ہر بندہ گواہی دے رہا ہے، یہاں کی مسجد کے امام صاحب بھی بن، جتنی رغبت اور جتنا ان کا دین کے ساتھ لگاؤ اور جتنا اس کے بعد سخاوت میں جتنا بھی کسی کی مدد کر سکتے تھے انہوں نے غیبانہ طور پہ، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ محلے دار ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اور ایسی میری جو ممانی صاحبہ تھیں وہ بھی اس کی انہی کے ساتھ تھیں، اس لیے ان کا۔ اور تیسری چیز وہ شہادت، آپ نے دیکھا اتفاق ایسا کہ اس بیماری میں ان کا خوش لباس ہونا اور ایک جو وائڈ اسمائل ہوتی تھی ان کے فیس پہ، وہ ایک تعارف کا ذریعہ بنی۔ 2005 میں میری بیٹی کی شادی احمد صاحب سے ہوئی، ملک صاحب کے بیٹے سے۔ جی، ملک صاحب کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے زیادہ میل جول ہوا، جس میں ان کی شخصیت جو ہے وہ زیادہ، ان کے دوسرے پہلو بھی میرے سامنے آئے۔ لیکن 20 سال کے اندر میں نے نہیں کوئی چیز دیکھی۔ مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی یا کہیں مدد کی ضرورت ہوئی تو اس سے پہلے وہ خود ان کی طرف سے آفر، اور اس میں بہت بڑی جو کنٹریبیوشن تھی وہ ہماری آپا کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، بٹ ان 20 سالوں میں انہوں نے مجھے مطلب وہ کمی نہیں ہونے دی۔ میں بہت سی جگہوں پہ بیماری کی وجہ سے
ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں ان کی شادیوں میں تقریبات میں نہیں جا پاتا تھا، انہوں نے کبھی شکن نہیں لائی ماتھے پہ، اور انہوں نے سب سے پہلے میرا خیال کیا کہ آپ اپنا دیکھیں، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو آ جائیں، آپ نہیں ہیں تو نہ آئیں، بلکہ اکثر مجھے یہ پیغام آتا تھا کہ آپ نہ آئیں۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوا، ان کے بہت بچپن کے دوست تھے سردار صاحب، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں نے ملک صاحب کو بچوں کی طرح آنسوؤں سے روتے دیکھا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک سیریس ٹربل سے گزرنا پڑا 2006 سے لے کے 10 تک، پھر اس کے بعد وہ تھا میرا کڈنی کا پرابلم، اس کے بعد پھر 2012 کے اندر ہم نے اس کا ٹرانسپلانٹ کروایا۔ اس پورے جو عرصہ تھا اس میں ملک صاحب نے میرا بہت خیال کیا، جس طرح کہ آپ کسی چھوٹے بھائی کا کر سکتے۔ ملک صاحب کی زندگی کا ایک پہلو ڈوگر ویلفیئر سوسائٹی کا قیام تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ہر در کھٹکھٹایا، ہر دل پر دستک دی، دور دراز کے سفر کیے اور بالآخر اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ اس کو بنانے کے لیے ملک صاحب نے انتھک سفر کیا، اور ہم ان کے ساتھ تقریباً 10-12 آدمی ایسے ہوتے تھے کہ جو جاتے تھے اپنی برادری کے پاس، ان کے ساتھ بات کرتے تھے، پھر اس کا سارا منشور بتاتے تھے کہ اس کا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہم جیسے بھی تھے ان سے فنڈ وغیرہ لے کر اس کو شروع کیا۔ ملک صاحب کی یہ خوبی جو ہم نے دیکھی تھی، آج تک ان کی عمر 85 ہو گئی تھی، یعنی ہم 60 میں تھے، ہم تھک جاتے تھے کہ چلو یہ بھی ریسٹ کر لیں، لیکن وہ اس بیڑے کو لے کر چلتے رہے، اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے یا کچھ ہے، وہ اس کام کو کرتے رہتے۔ ان کے اندر جذبہ تھا کہ قوم کی خدمت کرنی ہے، اور انہوں نے اس جذبے کی تکمیل کو کر کے بھی اپنی زندگی میں دکھایا۔ تو اور ہم ابھی امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کی کوشش کریں گے، اس کو آگے لے کر اس کام کو چلیں گے۔ وہ اس حد تک دیانتدار تھے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، کہ ایک جگہ سے ہم گئے تو ہم 1 لاکھ روپے ہمیں نقد ہم لے کر آئے فیصل آباد سے، تو ملک صاحب بتاتے ہیں کہ گھر والوں نے کہا کہ یہ 5000 کی ہمیں چینج دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں چینج بھی نہیں دے سکتا، میں جو پیسے لائے یہی بینک میں جمع ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے لاکھ لائے، لاکھ ہی جمع ہونا ہے، چینج دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں جو پیسے لائے وہی نوٹ میں بینک میں جمع کراؤں گا۔ تو جب اس حد تک دیانتداری ہو تو پھر دیکھ لیں اس پہ تقریباً 1,22,00,000 روپیہ لگا ہے، کبھی کسی نے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی اس کے اخراجات پہ۔ اس حد تک چونکہ ہماری کمیٹی فیئر تھی، شروع میں لوگوں نے ہمیں کچھ اتنا زیادہ اچھا رسپانس بھی نہیں تھا، اس کے باوجود ملک صاحب کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے اپنا کوئی عزیز ایسا نہیں ہے جس سے انہوں نے پیسے نہ لیے، انکلوڈنگ ملتان میں ان کی میکسیمم تھے، ملک صلاح الدین صاحب کی فیملی تھی، ہم ان کے ساتھ جاتے رہے، نواز صاحب ساتھ تھے، میکسیمم ہمیں پیسے جو ملے ہیں وہ ملتان سے ملے، ملک شکور صاحب کی اور ملک صلاح الدین صاحب کی وجہ سے ملے۔ اور پھر اس طرح جہاں جہاں بھی ان کی رشتہ داری تھی، کوئی ایسا رشتہ دار ملک شکور صاحب کا نہیں ہے جس نے ان کو انہوں نے کہا اور انہوں نے دیے نہ ہو۔ اور ہمارے ڈوگر ہاؤس میں 22 بچوں کی گنجائش ہے، اور ماشاءاللہ 22 بچے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور جب سے یہ بنا 2013 سے اس کو شروع کیا ہم نے اسٹوڈنٹ کا، اور آج تک 27 بچے ہمارے سے پڑھ کر جا چکے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، ملٹری میں کیپٹن بن گئے ہیں، کمپیوٹر انجینئر بن گئے ہیں، اور بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اب بھی اس وقت ہمارے پاس 22 بچے ہیں، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز سوسائٹی کے ذمہ ہے۔ ہماری سوسائٹی کے مخیر حضرات جو ہیں اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں۔ بچے جب گھر سے آتے ہیں وہ اپنے خالی لباس میں آتے ہیں، باقی ہر چیز ہمارا کام ہے پرووائڈ کرنا۔ ملک صاحب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان بچوں کو ایسا ماحول مہیا کریں تاکہ یہ بہتر سے بہتر پڑھ سکیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، ہر چیز، بیڈ اعلیٰ قسم کے، قیمتی سے قیمتی چیزیں لاتے۔ اور ملک صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ قیمتی سے قیمتی جائیں تاکہ ان بچوں کو جو گھر میں پرووائڈ نہیں تھا وہ دیں۔ ہم نے کمروں میں اے سی لگا کے دیے ہوئے ہیں، پنکھے لگا کے دیے ہوئے ہیں، ہر چیز ان کو پرووائڈ کی ہے۔ ملک صاحب کا ملازمین کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا، بہت پیار کرتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ملک صاحب جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس میں ہمارا فنڈ تھا وہ بالکل زیرو ہو گیا تھا، فنڈ نہیں تھا، تو ہم کافی پریشان ہوئے، ملازمین کو تنخواہیں دینی تھی۔ تو ملک صاحب نے بہت ہی اعلیٰ اچھا کردار عطا کیا، تو انہوں نے 94,000 اپنی جیب سے ہمیں تنخواہیں ادا کی تھی۔
یہ ریکویسٹ کر کے بڑی پورے علی ٹاؤن کے مزدورین نے ان کو اس طرف کیا، اور انہوں نے 85 عمر ہونے کے باوجود اور اتنے عرصے انہوں نے پھر ممبران بنائے مختلف، اور اتنا با اثر اور ایماندار بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کبھی انہوں نے کسی فنڈ کی وجہ سے کسی بات سے گھبرانے کی بات کی ہی نہیں۔ جب انہوں نے صدارت لی ہے علی ٹاؤن کی، تو جب یہ علی ٹاؤن اندھیروں میں پانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اب ماشاءاللہ سے علی ٹاؤن کا تمام سڑکیں جو کہ ڈیولپمنٹ، جو کہ سب کی سب خدمات حاجی عبدالشکور ڈوگر صاحب کی ہیں، ان کی وجہ سے سارا علی ٹاؤن آج روشن ہے۔ جس گلی میں بھی جائے آپ روشنی ہیں، اسٹریٹ لائٹس چل رہی ہیں۔ میں نے 2-4 بندوں کو چلتے ہوئے یہ ایک بات سنی ہے کہ یار اللہ کریم کی ذات ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے سب سے مجھے کہا کہ اس کو آپ ٹیک اوور کریں، کیونکہ یہاں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ یہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یقین کیجئے جب میں نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے تو اس وقت 115 ٹرالی مجھے گند کی یہاں سے باہر پھینکی گئی تھی۔ سیوریج کا پانی اس قدر خراب تھا کہ پانی کھڑا رہتا تھا، اب پانی کا قطرہ یہاں نہیں ہے، کوئی آپ کو کچرا نظر نہیں آئے گا، کوئی لائٹ آپ کو ایسی نہیں نظر آئے کہ نہ جلتی ہو۔ یہ 3 چیزیں اب تک ہو چکی ہیں۔ چند روز قبل ملک عبدالشکور ڈوگر، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی، اس جہان فانی کو خیر بات کریں۔ وہ سوشل سیکورٹی کے بانی ارکان میں سے تھے۔ ان کی شب و روز کی کوششوں سے محکمہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ وہ نہایت دیانتدار، محنتی اور لائق فائق آفیسر تھے۔ وہ گفتگو میں حکمت و دانش کے موتی بکھیرا کرتے تھے۔ وہ جرأت، ہمت، صبر و استقلال کا پیکر تھے۔ آج جو کچھ ہم ہیں انہی کی تربیت اور دعاؤں کے طفیل ہے۔ وقت کئی اداروں کو وہ چلا رہے تھے۔ سوشل سیکورٹی ریٹائرڈ آفیسر ایسوسیشن کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ ملک صاحب کی زندگی کے 2 پہلو تھے، اللہ سے تعلق اور اللہ کے بندوں سے تعلق۔ دونوں تعلق کمال کے تھے، دونوں میں اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔ مسجد سے ان کا تعلق 2 طرح سے تھا، اپنی طرف سے اور مسجد کی طرف سے۔ جہاں تک مسجد کی طرف سے تعلق تھا، ملک صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ادارہ ہو وہ سب سے بہترین ادارہ ہو۔ یہاں بچے رہیں تو ایسے رہیں جیسے بادشاہوں کے بچے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہر طرح کی یہاں سہولیات ہونی چاہیے، بچوں کا لباس، یونیفارم، ایون کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کٹس وغیرہ کا انتظام بھی ملک صاحب نے کرایا تھا۔ یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے سامنے پارک میں بچے کھیلا کرتے تھے، بیڈمنٹن بھی، کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ملک عبدالشکور صاحب نے، اور ملک صاحب کا جو بچوں کے ساتھ ایک محبت اور شفقت کا جو رویہ تھا وہ بے مثال تھا۔ ایسے بچوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوتا تھا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ، اس طرح کا پیار اور شفقت سے بچوں کے ساتھ برتاؤ رکھا کرتے تھے۔ اور ملک صاحب کی جو مسجد کے ساتھ لگاؤ تھا وہ اتنا شدید تھا، اتنا بے مثال تھا۔ میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ملک صاحب مجھے ایک ولی کامل نظر آتے تھے۔ اور پاکستان میں نہیں، باہر ممالک میں بھی اگر ملک صاحب گئے ہیں تو انہوں نے صبح کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے میں اب کسی اور جگہ پہ ہوں، مسجد یہاں پہ دور ہے۔ وہ برطانیہ بھی جاتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے اپنے گھر میں، تو وہاں بھی وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرتے تھے۔ اور یہاں ہمارا علی ٹاؤن کا جو پہلے صورت حال تھی، یہاں پہلے بارشوں کے دنوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک دن بھی ایسا آیا ہو ملک صاحب صبح کی نماز میں نہ پہنچے ہوں۔ جتنا مرضی پانی 2-2 فٹ 3-3 فٹ تک پانی ہوتا تھا، لیکن ملک عبدالشکور ڈوگر نماز کے وقت پوری پابندی کے ساتھ، جو ٹائم ہوتا تھا نماز کا، ان کا ایک طریقہ کار تھا، جو ٹائم ہوتا تھا وہ سنتے اپنے گھر ادا کیا کرتے تھے۔
घर से सुनते अदा करके मस्जिद में पूरे 2 मिनट पहले जमात से वो मस्जिद में मौजूद होते थे। हमारे मदरसे के अखराजात ये मलिक साहब अदा किया करते थे और ख़ुद और भी अपने दोस्तों को भी कंट्रीब्यूट करने के लिए दावत दिया करते थे। मस्जिद के साथ उनका इतना लगाव, हर वक्त मस्जिद को देखते, जाते आते देखते, और मुझे यहाँ तक कहा करते थे कि मस्जिद में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मस्जिद की हर चीज़ A1 होनी चाहिए, किसी चीज़ में कोई कमी हो तो फ़ौरी मुझे बताएं। और यहाँ पानी का मसला हो, एक मरतबा ऐसा हुआ कि मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बिजली ना होने की वजह से मस्जिद में पानी नहीं था। यकीन जानिए मैं उस टाइम मौजूद था। मलिक साहब ने जब देखा ना लोग मस्जिद से वापस लौट रहे थे पानी ना होने की वजह से, मलिक साहब को मैंने देखा, मलिक साहब की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं ये क्या है, अल्लाह के घर में लोग आएँ नमाज़ पढ़ने के लिए और पानी ना हो और वापस चले जाएं। उसी दिन मलिक साहब ने डबल मोटर लगाई, पहले एक हमारी मोटर लगी होती थी, फिर और लगाई, टैंकी का और इंतज़ाम किया, और फिर यहाँ तक कि जनरेटर का इंतज़ाम किया गया ताकि बिजली अगर ना हो लेकिन मस्जिद में पानी होना चाहिए। I remember when Nana Jan came to England a few years back. Every morning he'd walk to the masjid by himself. It was a 15-minute walk and it was very cold outside, around -4 degrees. And he'd go to the mosque, do the Fajr Jamaat, and then do his ibadat for around 3 hours. Then he'd walk back home by himself. He used to say that for the last 46 years I haven't missed Fajr Jamaat, so why should I stop now just because I've come to England? This was very inspiring for me. I missed Nani John and Nana John because I went to Jinnah. I want to go as well. Before Nana John went on the ventilator, he talked to us and he was very happy that we were reading namaz and making dua for him. जब पाकिस्तान बना है उस वक्त वालिद साहब की फ़ैमिली पे बड़ा ही एक मुश्किल वक्त आया, और चींटा वाला गांव में वालिद साहब की फ़ैमिली रहायश पजीर थी, और वहाँ पर डर था कि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग हैं शरपसंद, जो सिख अनासर थे, सिख कम्युनिटी थी, वो हमलावर होगी। तो उस अफवाह के ऊपर तमाम वहाँ पे जो काबरीन थे उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ से निकला जाए, और उन्होंने उस फ़ैसले पे यकमुश्त डिसाइड किया कि हम रात को निकलें। तो रात को काफ़िला जो है, कोई वालिद साहब जो बताते हैं कि 90 या 100 के करीब लोग थे, हम जो गांव के लोग थे और मुसलमान थे सारे, वो वहाँ से निकले हैं। और वहाँ से 12-13 किलोमीटर के फासले पर एक जगह थी मलेर कोटला रियासत, तो वहाँ पे मुसलमान महाराजा था, वो उसका हेड था, तो वहाँ पर हमें जो है एक सेफ्टी मिल जाएगी। तो इस नीयत के साथ तमाम लोग निकले हैं अपना जमा पूंजी लेके। तो रास्ते में कहते हैं कि सुबह जब हुई है तो वहाँ पर सिखों ने, शरपसंद सिख थे, वहाँ पर उन्होंने हमला किया, तो उसमें बड़ा खून खराबा हुआ और बहुत ही मारा मारी हुई, और कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ पर भाग रहा है। और उसी में ही, उसी दंगे में वालिद साहब के 4 भाई शहीद हुए, मेरे दादा जो थे वो शहीद हुए वहीं पे, और वही फिर लटे पटे जो हैं वालिद साहब, उनके भाई और 2 बहनें, वो मलेर कोटला पहुँचे, और वहाँ से फिर मलेर कोटला जो रियासत थी उसने मुसलमान जो महाजर वहाँ पे आ रहे थे उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और उसके बाद फिर वालिद साहब को वहाँ की गवर्नमेंट ने, और वो जो उस रास्ते से फिर वॉल्टन कैंप जो है यहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उसमें उस वक्त की जो बन चुकी थी रोल प्ले किया। पैगाम टीवी के प्रोग्राम्स मलिक साहब को पसंद थे। अपनी बेटी के प्रोग्राम वो देखना चाहते थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम के लिए रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, और मुझे याद है कि रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम हम उस टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे, और सारा दिन रिकॉर्डिंग्स हुई, और काफ़ी नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग्स हुई। रात को जब मैं आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हुए, और मुझे उस सारे दिन में बड़ी अच्छी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो रात को जब मैं 9 बजे घर आई हूँ तो मैंने आकर अम्मी अब्बू से भी, क्योंकि मैं लाहौर ही आई हुई थी, और बाय चांस ये हुआ कि रिकॉर्डिंग्स भी हो गई, तो मैंने आके शेयर किया घर में पेरेंट्स से भी, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस दिया, और उन्होंने बल्कि भाइयों को, ये दोनों भी बैठे हुए थे,
ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارا کیونکہ ابھی آج کل پیغام آ نہیں رہا چینل یہاں پر، تو آپ اس کو ٹیون کرائیں تو ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں نا ضرور دیکھیں گے یہ پروگرام نا. تو لگ رہا جیسے بتا رہی ہے کہ بڑا انفارمیٹیو ہے اور بڑا ویریڈ ایکسپیرینسز ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی سے بھی تھوڑی بات ہوئی کہ ایسے کہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم جو ہو، کیونکہ اب یہاں آئی بھی ہو تو بہتر ہے کہ تم فوراً سے نا چلی جاؤ تاکہ تم سیف رہو. تو ہم نے پھر ساتھ ہی یہ مشورہ کیا کہ کیا ایسا کر لیں کہ مجھے ہوا کہ پیرنٹس کو بھی ہم ساتھ میں لے جاؤں، کیونکہ وہاں پر میں اپنے پاس رکھ لوں تو آئسولیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، ساری فیملیز ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جا کے امی ابو کے کمرے میں بیٹھی ہوں. میں نے ان سے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں. اچھا، میری جو والدہ تھی نا وہ بہت شفیق اور محبت کرنے والی تھیں. انہوں نے کبھی بھی نا لائک اسپیشلی ہم بیٹیاں کچھ کہہ رہی ہیں یا بیٹے بھی کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی اسٹرانگلی ریزسٹ کسی بات کو نہیں کہا تھا، سختی سے نہیں. یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ امی نے میری بات کو سنا بھی نہیں اور انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ بیٹا اپنے گھر کو چھوڑ کے کون جایا کرتا ہے. اللہ. تو ابھی اسمارا کو، جو میری بھابھی کا نام لیا، کہ اس کو کووڈ ہوا ہوا ہے، اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے. اور اگر دوسری بھابھی کا کہا کہ اگر آسیہ کو وہ بھی تھوڑا سا اس کے گلے میں خراش سی، وہ کہہ رہی تھی اگر آسیہ کو بھی ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، یہاں گھر کو کون دیکھے گا، اپنا نہیں دوسروں کا خیال ہے. ان کو نہیں کی فکر تھی. تو انہوں نے مجھے بہت اسٹرانگلی ریزسٹ کیا کہ نہیں بیٹا میں نے نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، تم اس بات کو سوچو بھی نہ. ابو کو بھی کہا تو ابو نے بھی آگے سے تھوڑا سا یہی والا آنسر کیا کہ نہیں بیٹا ہم ادھر ہی رہیں گے اور ہم نے ساتھ نہیں جانا. تو مجھے یاد ہے کہ جب نیکسٹ ڈے میں جانے لگی ہوں نا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ امی اپنے کمرے سے نکلی ہیں. ہم نے ان کو اندر آئسولیٹ کیا تھا کمرے میں. امی کمرے سے نکلی ہیں، امی کے ہاتھ میں 2-3 انویلپس تھے. تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا آؤ. میں نے کہا کہ امی آپ کمرے سے کیوں نکل آئیں، آپ کو تو ہم نے آئسولیٹ کیا. کہتی نہیں بیٹا تم اپنی عیدی لے کے جاؤ میرے سے. اور مجھے ابھی تک بھی میرے پاس وہ انویلپ پڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، امی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ عیدی سعدیہ اور بچوں کے لیے. ہمارا ایک فیملی گروپ ہے الحمدللہ، اور اللہ نے اتنا ہمیں موقع دیا کہ ہم اس فیملی گروپ میں مسلسل ایمان کی، صبر کی، توکل کی باتیں ایک دوسرے کو میسیجز جا رہے تھے، مسلسل جا رہے تھے. جب میری والدہ کی ڈیتھ بھی ہوئی نا تو اس ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پتہ چلا نا، ان لوگوں نے بالکل لاسٹ میں مجھے بتایا کہ اب ان کی ہارٹ بیٹ ڈراپ ہو رہی ہے، کیونکہ میں خود بہت کرٹیکل تھی تو یہ مجھے نہیں بتا رہے تھے اور میں بات نہیں ان سے کر رہی تھی کیونکہ میں خود بہت سیریس تھی. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں جب ان میں سے بھائیوں سے یا بہن سے بات کرتی ہوں تو میری آواز سن کے ہی اور پریشان ہو جائیں. تو میں تو کال ہی نہیں کرتی تھی بالکل بھی، کہ میں پتہ چلتا رہتا تھا اور دعائیں کرتی رہتی تھی. تو جب مجھے پتہ چلا کہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو اس ٹائم اللہ نے اتنا صبر حوصلہ دیا کہ میں نے دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، میت کی مغفرت کی دعائیں نکالی، میں نے فوراً سے کرنی شروع کی، گروپ میں بھیجی. اور ساتھ ہی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اسی ٹائم جب روح جو ہے وہ قبض ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ روح کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں اور آسمان کے دروازے جو ہے کھٹکھٹاتے ہیں اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے کھولے جاتے ہیں. اور جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے الحمدللہ، اور 7ویں آسمان پہ فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. جی بالکل. اور 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو نیک روح ہوتی ہے، اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو علیجین میں داخل کر دو. تو اس ٹائم لائک میں نے پھر فوراً سے یہ آڈیو میسیج بھی گروپ کے اندر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے امی کے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے. اب ہم نے فوراً سے جو ہے نا ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ ابھی روح ان کی اوپر جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علیجین میں داخل کرے الحمدللہ. اور میری بہن نے اتنا پیارا میسیج اس ٹائم پر بھیجا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے دیکھ کے نا بہت زیادہ ایمان تازہ ہوا. اس نے کہا، لکھا اس نے کہ امی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، پھر اس نے بریکٹ میں لکھا صبر. ابو ہمارے پاس ہیں، اس نے بریکٹ میں لکھا شکر. کہ صبر کا بھی موقع ہے لیکن شکر کا بھی ہے کہ امی تو چلی گئیں لیکن ابو کو اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے الحمدللہ. دادا جان کہا کرتے تھے کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے، آپ نے رات کو دیر تک جاگنا نہیں ہے اور آپ نے صبح جلدی بھی اٹھنا ہے فجر کے لیے. جمعے کی نماز میں پڑھنے جاتا تھا تو اس دفعہ جب میں گیا تھا، اکیلا گیا تھا، بابا کے ساتھ گیا تھا ان کے بغیر، تو وہ مجھے بہت یاد آ رہے تھے.
नाना जान कहते थे कि आपने ऑनेस्ट बनना है, कभी करप्शन नहीं करनी, और नाना जान कहते थे कि बाद जमात नमाज पढ़ना है। जब हमारे अच्छे रिजल्ट्स आते थे तो नाना जान बहुत ज़्यादा खुश होते थे और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ें मिली। वो मुझसे जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चंस भी पूछते थे। जब भी मुझे वो याद आते हैं मैं उनके दुआएं करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। बचपन के बारे में क्या बताते थे, कुछ याद है आपको? हाँ, दादा जान का याद है कि वो कहते थे कि एक तरफ हमारे हिंदू थे और हमारे गांव था, तो फिर ना वो ट्रेन पे बैठ के जा रहे थे, सारे बंदे मरे हुए थे और जो दादा जान थे वो सिर्फ ज़िंदा थे। दादा जान की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हम सब बच्चों में से कोई हिफ्ज़ करे, तो मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने इरादा किया कि हिफ्ज़ करने का। उनकी दुआओं के साथ और अल्लाह ताला ने बहुत मदद की तो हम लोगों ने हिफ्ज़ कंप्लीट किया अपना। और वो काफ़ी खुश थे कि कुरान के साथ जुड़ रहे हैं और वो बताते रहते थे कुरान के बारे में कि रहमत है अल्लाह ताला की और बहुत बड़ी सादत है हिफ्ज़ करना, और जब आप कुरान आपके दिल में है तो बहुत ज़्यादा हमें बताते रहते थे और मोटिवेट करते रहते थे कुरान के लिए। दादा जान बहुत खुश होते थे इस बात से क्योंकि उस वक़्त वो उठते थे तहज्जुद के टाइम पे, तो मैं फ़जर के टाइम पे अक्सर सबक याद कर रही होती थी क्योंकि फिर मैंने जाकर सुनाना होता था। तो वो बहुत खुश होते थे कि रात को कुरान पढ़ना और सुबह फ़जर के टाइम कुरान पढ़ना। वो बहुत खुश थे कि बच्चे जो हैं वो कुरान से जुड़े हुए हैं इतनी छोटी उम्र में। मैं नाना जान की बातें याद करती थी कि वो जैसे मुझे कहते होते थे कि कितनी बड़ी रहमत है कुरान और इसकी वजह से आपके माँ बाप को जन्नत में ताज पहनाएंगे। मुल्तान में भी जब वो आते थे तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। नाना जान से तो ऑनेस्टी बहुत सीखी। तो वो एक बात कहते होते थे कि आपने ना सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होना है, अल्लाह ताला के साथ और बंदों के साथ भी ऑनेस्ट होना है। तो ये करते थे। और नानी जान से सब्र बहुत सीखा मैंने कि उनको इतनी, मैं देखती थी कि उनको तकलीफ़ भी है लेकिन वो बताती नहीं थी, ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब ने बड़ी फर्माबरदार और नेक औलाद छोड़ी। यकीनन लुक्मा हलाल अपना असर रखता है। हदीस रसूल के मुताबिक नेक औलाद फौत होने वाले वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। अगर मलिक साहब की औलाद पर नजर डालें तो माशाल्लाह बेटियां कुरान से जुड़ी हैं, उनमें ईमान व अमल और सब्र व इस्तकामत कूट कूट कर भरी है। बेटे अपने अपने शोबे में कामयाब हैं और अब मलिक साहब के जाने के बाद उनके बड़े बेटे काशिफ को डोगर सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है और छोटे बेटे अहमद डोगर को अली टाउन का सदर बना दिया गया है। नाजरीन, इस सारी पेशकश का मकसद सिर्फ ये बताना है कि जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। यकीनन एक नेक मौत पाना मुमकिन है और हर शोबे में रहकर अल्लाह के करीब हुआ जा सकता है। अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हासिल की जा सकती है। दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को ऐसी खूबसूरत जिंदगी और नेक मौत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।